یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابر رحمت تیری مرقد پر گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر۔ باوقار حضرات، دنیا میں انسان بہت آئے، اپنے الگ الگ میدان میں قابلیت کے جوہر بھی لوگوں نے دکھائے، مگر کچھ ایسی ہستیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا جو کسی ایک طبقے اور زندگی کے کسی ایک شعبے میں نہیں، بلکہ اللہ نے اس بلند منزل اور بلند مقام پر اپنے اس مخصوص بندے کو فائز فرمایا کہ جہاں وہ مسجد میں ایک زبردست خطیب اور امام کی شکل میں ہوتے ہیں، وہیں مدرسے میں ایک زبردست اور بے مثال مدرس میں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ وہیں اگر کہیں بات آتی ہے میڈیکل سائنس کی تو اپنے وقت کے سب سے زبردست میڈیکل کی دنیا کے ماہر اور ایکسپرٹ دکھا دیتے ہیں۔ اگر بات آتی ہے آسمان علوم اور علوم فلکیات کی تو بڑے بڑے فلکیات کے ماہرین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر بات آتی ہے زمینی تہوں تک پہنچ کر زمینی حقائق کو اجاگر کرنے کی تو پھر اپنے سے پہلے باطل نظریات قائم کرنے والے زمینی حقائق کے لوگوں کو بھی مات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جو گوشے علم و آگہی اور سائنس و تحقیق کے تشنا رہ گئے تھے گزشتہ لوگوں سے، جب وہ قلم اٹھاتے ہیں تو زمانہ دیکھ کر بے اختیار کہتا ہے وادی رضا کا کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دراصل یہ فیضان تھا مدینے والے سرکار کا، اس لیے کہ ہم جس ہستی کی بارگاہ میں آج نظر محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کو اکٹھا ہوئے ہیں، وہ جس میدان میں قلم اٹھائے ہیں اور قدم بڑھائے ہیں، وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک سائنسداں جب ہماری سائنسی تحقیق کو دیکھے تو ہمیں زبردست سائنسداں کہے، کوئی میڈیکل کی دنیا کا کسی لا ینحل مسئلے میں اس کے ایکسپرٹ اور ماہر ہماری اس تحقیق کو دیکھو تو ہمیں زبردست ڈاکٹر کہے۔ مقصد یہ تھا ہی نہیں اس بندے خدا کا۔ اس مرد مجاہد کا ایک مقصد تھا کہ اگر دین مصطفیٰ پر کسی جانب سے کوئی غرض ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، عقائد اسلام پر کسی طرح کے کوئی حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو احمد رضا عاشق مصطفیٰ بن کر دندان شکن قرآن کے دلائل سے بھی اس کو خاموش کرے گا اور سائنسی اصول اور ضابطے بھی اس کو لاجواب کر دے گا۔ آئیے ہم ان گوشوں پر کچھ آپ کا وقت لیں، بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز قرآن مقدس کے اس آیت پاک سے کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ مجادلہ 28واں پارہ کا پہلا سورہ ہے، جس کی آخری آیت جو آیت نمبر 22ویں ہے، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ غور سے سماعت کریں۔ اختصار کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں معتبر اور مفید حصے کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پاک بنیاد ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، نہیں پاؤ گے تم ایسی قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ ایسی عادت ان کی نہیں پاؤ گے، یوادون کہ وہ دوستی کرتے ہوں، محبت کرتے ہوں، ایسے لوگوں کی باتیں مانتے ہوں، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لگا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لگا ہو، ایمان والے ایسے لوگوں سے دوستی اور ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ یہ معیار ایمان ہے۔ اب یہ ہے کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اسلامی قوانین کی، قرآن و حدیث کے اصولوں کی، اگرچہ وہ اس مرد مومن کے کتنے قریبی ہی کیوں نہ ہو،
قرآن قریبی رشتوں کا اظہار کرتے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ مخالفت کرنے والے اس کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، ابناءہم ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، اخوانہم ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان اور کنبے والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جب ایمان کا جذبہ ہوتا ہے ان کے دل میں تو اب خدا کی طرف سے انعام آتا ہے ایسے بندے پر۔ اب ذرا انعام کے لیے کتنا انعام مل رہا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ رب العزت نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اب تک وہ اپنے دل سے دعویٰ کر رہے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، مگر جب اس اپنے دعوے ایمان پر اس طرح کھرے اترتے ہیں کہ اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے کنبہ والے رسول کریم یا اللہ کی مخالفت کریں، دین کے اصولوں کی مخالفت کریں، تو ان کے سامنے ڈٹ کر انہیں دندان شکن جواب دیتے ہیں اور انہیں خاموش کرنے کی تدبیر اور انتھک محنت کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے رب کی جانب سے اسے انعام ملتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہی کے دلوں میں اللہ ایمان نقش فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایمان نقش کرے گا اور یہ ایسے لوگ جو اسلام کی مخالفت میں ہوں ان کی وہ مخالفت کریں گے تو پھر وہ تو تنہا رہ جائیں گے، ان کے مدد کے لیے کوئی نہیں دکھائی دے گا۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ تنہا کہاں رہے گا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ان کی مدد کی جائے گی روح الامین کو بھیج کر۔ عام فرشتے نہیں، فرشتوں کے سردار روح الامین کو بھیج کر مدد کی جائے گی، اس لیے کہ سب سے مضبوط دین کی حفاظت میں وہ ڈٹا ہوا ہے، سب اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں مگر وہ تنہا دین کی حمایت میں کھڑا ہے۔ جب آپ آیت کے اس اگلے حصے کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد دو انعام سنا آپ نے کہ ایمان نقش کر دیا اللہ نے ایسے بندے کے دل میں، اور ان کی مدد کے لیے فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجا۔ اب یہ تو دنیاوی انعام، آخرت کا انعام رب فرماتا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم اسے آخرت میں تو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے ایک نہیں کئی ایک نہریں جاری ہوں، گویا کہ شاہانہ زندگی ہوگی کہ محل بھی ہے، باغ بھی ہیں اور نہریں بھی جاری ہیں۔ رب فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ بھی مت سمجھنا کہ یہ چند دن کی مہمانی ہے، بلکہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہ اب اور مزید انعام لکھے رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، جس کا جذبہ ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں، دین کی نصرت و حفاظت میں سب مخالفین کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، تو رب فرماتا ہے اب میں اس سے راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم، عظیم بشارت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب کوئی آپ سے نہ کہے کہ آپ احمد رضا کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، غوث اعظم کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں، یہ صرف صحابہ کو کہا جائے گا۔ انہیں بتائیے کہ تم اپنے من کی بات مت کرو، قرآن کی بات کرو۔ قرآن نے ایک پہچان بتائی ہے کہ جس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا وہ چاہے کسی خاندان، کسی زمانے، کسی شہر کا رہنے والا ہو، اللہ اپنی رضا کا تاج اسے عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، فرما ورضوا عنہ، اور وہ سب بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اسی لیے تو تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مگر ماتھے پر شکن نہیں آتا، ڈٹ کے اسلام کی خدمت اور حمایت کرتے رہتے ہیں۔ قرآن مقدس کا اب اگلا انعام جو رب نے اعلان کیا اولئک حزب اللہ، اب شک مت کرنا کہ ہم حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، احمد رضا کے غلام صداقت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ رب فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہی لوگ تو اللہ کی جماعت والے ہیں، یہی لوگ تو اللہ کی جماعت والے ہیں۔ تو اللہ کی جماعت والے ہیں تو انعام کیا ملے گا اسپیشل اس جماعت والوں کو؟ فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ والوں کی جماعت ہی تو کامیاب ہے، اللہ والوں کی جماعت ہی تو کامیاب ہے۔ الحمدللہ، فضل ہے پروردگار عالم کا، کپڑے نہ مہنگے ہمارے جسم پر، مکان نہ قیمتی ہمارے لیے، لیکن جو دل میں محبت کا صوت ہے اور جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ الحمدللہ
اس لیے کہ آج ہم اس احمد رضا کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کو حاضر ہیں جس احمد رضا کا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا عشق رسالت کے ماحول ہی میں رہتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ اور لوگ کہتے ہیں اس قدر محبت رسول کے عشق کی بھٹی میں اس قدر اپنے کو سلگاتے رہتے تھے اور جھلساتے رہتے تھے، کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، یعنی اے مصطفیٰ جان رحمت کے عشق و محبت ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت بن کر میرے دل میں سمائی ہو کہ ہم اپنے رسول کی عشق کی بھٹی میں سلگ رہے ہیں، اور اللہ اس کی برکت سے ہمارے لیے جہنم کی آگ کو سرد فرما رہا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ یہ عشق رسالت کی ایسی آگ ہے سینے میں جو آخرت جہنم کی آگ بجھا دے گی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زندگی میں جو پوری زندگی جو پیش نظر رکھا اور جس پر قدم اٹھایا اور قلم اٹھایا اور قدم بڑھایا، وہ ہے ناموس رسالت کا تحفظ اور دین اسلام کی حفاظت، اب چاہے اس کے لیے کسی طرح کے تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے۔ اب آئیے یہ جو قرآن مقدس نے یہ گوشہ رکھا، اب اس پر ہم تھوڑا سا وقت لیتے ہیں۔ اس گفتگو کا دوسرا حصہ قرآن مقدس کی آیت طیبہ، ایمان والی قوم کو تم اس طرح نہ پاؤ گے، ان کا معیار ایمان ایسا نہیں ہوگا، کیسا کہ یوادون من حاد اللہ و رسول، کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس پوائنٹ پر آپ کے ذہن کو مبذول کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے کون کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ امام محمد رضا فاضل بریلوی کی حیات کو انصاف کی نظر سے کوئی دیکھے اور تحقیقی نظر سے پڑھے، اگر کسی کے چشمے پر، کسی کے آنکھ پر کسی نے تعصب کا، آنکھ پر چشمہ لگا دیا ہو تعصب کا، تو اسے اتار دیں اور صرف اس غرض سے پڑھیں کہ ذرا دیکھیں کہ مخالفت کرنے والے کون کون تھے، کس کس نے دین اسلام کی مخالفت کی اور کس کس کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے۔ تو الحمدللہ احمد رضا کی زندگی کو پڑھتے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی عمر 30 سال کی ہوتی ہے، تصنیفی کام تو اس سے پہلے ہی شروع کرتے ہیں، چاہے وہ ہدایت النحو کی شرح ہو یا اس کے علاوہ اور درسی اور اسلامی کتابوں کی تصنیف ہو، لیکن جب وہ آنکھ کھولے اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ سائنسداں کبھی زمین کے تعلق سے غلط نظریات قائم کر رہے ہیں، کبھی چاند و سورج کے تعلق سے غلط نظریات قائم کر رہے ہیں، کبھی جناب والا زمین کی تحقیق میں غلط نظریات قائم کر رہے ہیں، کبھی کسی بیماری کو لے کر غلط نظریات قائم کر رہے ہیں۔ مثلا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہیں سے اٹھ کر کہ زمین گھومتی ہے، چاند سورج نہیں گھومتا۔ احمد رضا کب خاموش رہ سکتے تھے؟ اللہ نے انہیں تو دنیا میں بھیجا ہی تھا دین کی حفاظت کے لیے، انہیں تو دنیا میں پروردگار عالم نے بھیجا ہی تھا دین مصطفیٰ کی صیانت کے لیے، قرآن مقدس کے قانون کو قیامت تک کے لیے نافذ کرنے کے لیے۔ وہ کب خاموش رہ سکتے تھے؟ آپ کہیں گے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے تو قرآن کی مخالفت کہاں ہوتی ہے؟ جی، قرآن مقدس کے نص قطعی کی مخالفت ہے۔ آپ کے ذریعے میں یہ میسج آپ کے بچوں اور اپنی پورے قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں خاموشی سے، یہ سائنسدانوں کی قابلیت کہیں تیرے ذہن پر حاکم نہ بن چکا ہو اور کہیں دل تیری اس کے محبت میں گرفتار نہ ہو چکا ہو، اس سے پہلے تم آؤ اور یہ نظریات کی یہ تحقیقی پہلو ملازم کرو۔ قرآن مقدس نے چاند و سورج کے بارے میں فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، سورہ یاسین شریف، سورج اپنے ایک معین حد کے لیے چلتا ہے۔ وَالشَّمْسُ لَا يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، چاند کو یہ حق، سورج کو یہ حق ہی نہیں کہ بڑھ کر چاند کو پکڑ لے، اس کے راہ روک لے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اب آگے، یہ تو چلنے کی بات ہوئی، نص قطعی سے ثابت ہوا کہ چاند اور سورج چلتے ہیں۔
اب آگے بڑھیں، اب مزید فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک کی جتنی چیزیں ہیں سب گردش کرتی ہیں۔ آپ بتائیں مجھے، ہمارے دل میں سورہ یاسین پڑھنے کا جذبہ ہے، آپ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، کس لیے تلاوت کرتے ہیں؟ صبح پڑھ کے نکلیں گے، تلاوت کر لیں گے، دین بھر حفاظت ہوگی۔ ارے بھائی سورہ یاسین کی برکت تو یہ ہوئی، لیکن وہ سائنسداں جو سائنس کے غلط نظریات کے جال میں پھنس کر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں اور بے خبری میں ہماری قوم کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کو معاذ اللہ سائنس کے بارے میں کیا پتہ، مولویوں کے سائنس کے تعلق سے کیا رشتہ، تو انہیں سمجھاؤ کہ ہم سورہ یاسین پڑھ کر برکت بھی حاصل کرنا جانتے ہیں، اور سورہ یاسین نے جو اسلامی عقائد قائم کیے ہیں اس کی مخالفت کرنے والوں کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ یہ کب ہو سکے گا؟ یہ تبھی ہو سکے گا جب آپ انتہائی انصاف اور دیانتداری کے ساتھ شیخ احمد رضا محدث بریلوی کی اس تحقیق کی پہلو کو آپ مطالعہ کریں۔ کسی نے اگر آپ کے آنکھ پر تعصب کا چشمہ لگایا ہے تو اس کو اتاریے، اور آج ایک درد مند انسان کی آواز کو اپنے دل تک پہنچنے دیجیے، اور احمد رضا کو پڑھیے ذرا گہرائی سے۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے زمین کے قرار کا، تو آئیے میں قرآن مقدس کے سورہ انبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 31 21ویں آیت کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے زمین پر پہاڑ کو کیل بنایا ہے، ہم نے زمین پر پہاڑ کو کیل بنایا ہے، ان تمید بہی، کہ وہ اس کو کانپنے دے، وہ اس کو کانپنے دے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ زمین کانپے گی نہیں، زمین حرکت میں نہیں آئے گی، زمین ہلے گی نہیں، کیونکہ زمین تو بچھائی گئی ہے پانی پر۔ اب یہاں اب دوسرا نظریہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کتنے سائنسدانوں نے کہاں سے اپنے غلط تحقیق، میں یہ نہیں کہتا کہ سائنس کی غلطی ہے، نہیں، سائنسدانوں کی غلطی ہے کہ وہ ابھی اصلی تحقیق تک پہنچ ہی نہیں سکے اور نتیجہ لوگوں کو سنا دیا۔ احمد رضا نے صرف قرآن ہی کے دلائل نہیں دیے، میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صرف قرآن ہی دلیلیں نہیں دی، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے، نبی کے غلام ہونے کے ناطے، اسلام کے داعی ہونے کے ناطے سب سے نمبر 1 پر قرآن اور حدیث کی دلیل کو رکھا۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ نبی کے غلام اب زمین سے اٹھ گئے ہیں؟ ایک شعر کہا تھا ماجد دیوبندی نے، 2-4 دیے اب بھی امیدوں کے ہیں روشن، 2-4 دیے اب بھی امیدوں کے ہیں روشن، ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے۔ سائنس کی دنیا میں جو کامیابی اور بلندی وہ اسپین کے مسلمانوں نے حاصل کیا تھا، جس کا آج نیا نام اسپین ہے، پرانا نام اس کا اندلس ہے۔ تاریخ پڑھیے، ہم نے اپنی قوم کی تاریخ کو فراموش کر دیا۔ یہ جو سائنسی سارے ترقیات اور سارے تحقیقات ہم دوسرے قوم کے نام لکھتے ہیں، یہی ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو کلیجہ پھٹا تھا ڈاکٹر اقبال کا، اور جب وہ جرمن یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن میں اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے جب کتابیں دیکھی تو انہوں نے 4 مصرے کہتے ذرا آپ بھی کان کے راستے دل میں اترنے دیجیے گا۔ یہ جو ہم دوسرے کے سر لکھتے ہیں سارے ترقی، وہ کہتے ہیں یہ سب تو ہمارے باپ دادا کی دین ہے۔ یہ امام فخر الدین رازی کس کے گھر کے رہنے والے ہیں؟ حکیم بو علیہ سینا کس خاندان کے رہنے والے ہیں؟ یہ حضرت جناب جابر ابن حیان کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ عباس ابن خناس کس خاندان کے رہنے والے ہیں؟ کلیجہ پھٹتا ہے، ڈاکٹر اقبال کا کلیجہ کیسا پھٹا ہے، ذرا درد کا 4 مصرع سنیے۔ کہتے ہیں لوگوں، یہ 1000 سال تک جو پوری دنیا میں کے اکثر حصے پر مسلمانوں نے حکومت کی نا، اور حکومت چلی گئی، تو صرف مسلمان دولت اور زمین و جائیداد کے لیے حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری دنیا کی پستی کو اور انسانیت کی پستی کو، جو انسان کھال اور چمڑا پہن کر زندگی بسر کرتا تھا، پھوس اور گھاس کے مکان میں زندگی بسر کرتا تھا، جو انسان چمڑے پکا کر کھاتا تھا، اس انسان کو شاندار بلڈنگ اور ہوا میں پرواز کرنے والے سواریوں کا انتظام
कराने वाले वो रहमतुल लिल आलमीन की हस्ती है। हमें वहाँ पहुँचाना है। मुसलमानों ने खोज किया और तहकीक की, और ये स्पेन और अंदलुस जिसका पुराना नाम है, वहाँ के मुसलमानों ने काफ़ी इसमें मेहनत की और वहाँ तक पहुँचाया, वो सारी किताबों को तरतीब दी। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब हुकूमत का खात्मा हुआ ना, उसकी वजह ये थी कि हम लोग दुनिया की मोहब्बत में डूब गए। और जब हुकूमत का खात्मा हुआ तो उन्होंने सिर्फ हुकूमत ही नहीं हमारी ली, बल्कि हमारे बाप दादा के वो जो इल्म के मोती किताब थे ना, ये जो खबर सुनते हैं ना कि फला मुल्क फतह हुआ तो लाइब्रेरी जला दी गई, अरे लाइब्रेरी जलाने की चीज़ है। सारी कीमती किताबें उठाई और उठाकर ले जाकर अपने यहाँ उसको ज़ख़ीरा बनाया, और रोज़ नए नए तहक़ीक़ और रिसर्च कर रहे हैं। किसी मौलवी की बात हो तो उसको ठुकरा देंगे आप, मगर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल माहिर नफ्सियात और माहिर अखलाकियात का दर्द है। ज़रा सुनिए, चार मिसरे कहते हैं, हुकूमत का तो क्या कहना कि वो एक आरज़ी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, उन्हें देखा जो यूरोप में तो दिल होता है सीपाही। कहते वो हमारे बाप दादा की किताबें हैं जो यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में सजी हुई। वो तहकीक के सारे रिसोर्सेज और जरा